آمنت باللہ کے معقلات کتنے طاقتور ہیں یہ آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ بارہا ہم گزارش کر چکے ہیں، آپ اس کورس میں حصہ لیں اور بہت ہی کم جو ہے ہم نے آپ کو ہدیہ بھی بتایا تھا تاکہ لوگ آسانی سے اس کو کریں۔ اور دنیا کے اندر اس وقت جو پرفتن دور ہے اور لوگ جو ہیں ایک دوسرے پر جادو کا اٹیک کر رہے ہیں، جنات سے اٹیک کر رہے ہیں، چڑیلوں کے ذریعے اٹیک کر رہے ہیں، ہمزاد کے ذریعے اٹیک کر رہے ہیں، کوئی بھی معاملہ جو ہے آئے دن ہر کسی کے ساتھ اپنے گھر والے ہی کر رہے ہیں۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ دشمن تو باہر کے ہوتے تھے، اب کیا ہے کہ دشمن ہمارے گھر کے اندر ہے اور جو ہے ایک ہی ساتھ گھر میں رہتے ہیں، وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ کسی کی دیکھیں کہ اپنی بیوی اپنے شوہر پر معاملات کروا رہی ہوتی ہے، اور کبھی شوہر جو ہے اپنے بیوی کے لیے کروا رہا ہے، اور اسی طرح کبھی شوہر کا اپنے گھر والوں سے نہیں بنا ہوا تو وہ اپنے ماں باپ کے لیے کر رہا ہے، بھائی بہنوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ اسی طرح کبھی شوہر کی بیوی جو ہے سب کے پیچھے لگی ہوئی ہے، تو کبھی مامیاں، کبھی چاچی، کبھی کیا، یہ سارے لوگ جو ہے نا آج کل ایک دوسرے کو کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ بس کچھ معاملات ہیں، چھوٹے موٹے جو رنجشیں ہیں، ان چیزوں پر جو یہ لڑائی جھگڑا ہے۔ اور یہ آمنت باللہ کے روحانی معقلات یہ توحید کے بہت ہی زیادہ جو ہیں وہ پیروکار ہیں، تو یہ توحید کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ ان کلمات کے اندر اللہ رب العالمین کی توحید ہے، تو اس لیے اس کے معقل بھی بہت ہی نورانی ہے اور بہت ہی پاورفل ہے، اور یہ بہت زیادہ طاقت رکھتے ہیں، کوئی چھوٹے موٹے طاقتوں کے یہ حامل نہیں ہیں۔ تو ان کے پاس قوتیں بہت ہیں، جادوگر سے مقابلہ کرنا یا جنات سے مقابلہ کرنا، شیاطین سے مقابلہ کرنا، یہ ان کا شیوا ہے۔ یہ ان کا کام یہی ہے کہ خدا کی مخلوق کی خدمت کرنا، اور یہ ہر وقت حاضر رہتے ہیں، اور جو بھی بندہ آمنت باللہ کے عمل کو کرتا ہے یہ ہمہ وقت اس کے جو ہے وہ آس پاس پھر رہے ہوتے ہیں اور اس کے گھر والوں کی سیفٹی کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ آج میں آپ کو اس عمل کی ایک جھلک ہی دکھانا چاہتا ہوں۔ ایک خان صاحب ہے، انہوں نے مجھے کہا کہ یار مولانا صاحب میرے ساتھ مسئلہ ہے کہ ایک جادوگر ہے میرے پیچھے پڑا ہوا ہے اور کسی بھی صورت مجھے جانے نہیں دیتا، اس نے مجھے اتنا تنگ کیا ہوا ہے، میرے سارے معاملات میں دخل دیتا، جب بھی دیکھیں چیزیں بھیج دیتا ہے، میں جو ہے نا وہ مرنے کے قریب پہنچ جاتا ہوں۔ اس طرح میری کنڈیشن اس نے کر کے رکھی ہوئی ہے، بہت علاج کروایا، جان نہیں چھوٹتا ہے۔ میں نے اس کو کہا کہ آپ دیکھیں آپ عملیات کرتے ہیں؟ اس نے کہا بالکل میں عامل بھی ہوں، لیکن ابھی میرے سارے اعمال بند کر دیے اس نے۔ یار ٹھیک ہے، تھوڑا بہت میں نے اس کو علاج کر دیا۔ اب میں نے کیا کر دیا، اس کو آمنت باللہ کا عمل کروایا۔ ایک مرتبہ اس کا چلہ ٹوٹ گیا 4-5 دن کے اندر، اور پھر ہم نے ان کو جو ہے وہ عمل کرایا دوبارہ۔ ابھی 4 دن ہوئے ہیں، ابھی پھر اس جادوگر کو پتہ چل گیا کہ یہ کوئی چلہ کر رہا ہے، کوئی چیزیں بھیجتا ہے اس کے پاس۔ رات اس کی کنڈیشن بہت خراب تھی، تو کہتے ہیں اب میں کیا کروں؟ پرسنل میں آئے، پہلے گروپ میں کہا، کہتے ہیں کہ میری تو جان جا رہی ہے، مجھے بتائیں کوئی راستہ۔ میں نے کہا آپ گھبرائیں نہیں، اگرچہ آپ ابھی چلہ کر رہے ہیں لیکن اس کے موکلات ابھی سے آپ کے تعاون میں ہیں انشاءاللہ۔ میں نے اس کو طریقہ بتایا کہ آپ نے یہ کرنا ہے، اور یہی موکل آپ کا مسئلہ اسی وقت جو ہے حل کر دیں گے۔ اس نے ایسا ہی کیا، اور کچھ ہی دیر کے بعد مجھے بتا رہے ہیں ماشاءاللہ کیا رزلٹ ہے۔ تو آج صبح بھی وہ بتا رہے ہیں کہ ماشاءاللہ میں تو بہت بڑا خوش ہو گیا ہوں کہ بھئی ایسی چیز آپ نے مجھے عطا کی ہے۔ تو اسی طرح ایک انڈیا سے بھائی ہیں، ان کے تاثرات ہیں، وہ سن لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حضرت، میں نے بھی کیا ہے یہ کام۔ ایک مریض کے اوپر حاضری ہو رہی تھی اور وہ حاضری بند نہیں ہو رہی تھی کافی دن سے، تو کل میں نے اس کے اوپر کیا، تو میں نے کہا کہ موکلات اس کی حاضری کو بند کر دیں اور اس کو قید کر دیں، تو الحمدللہ اس کی حاضری فوراً بند ہو گئی، تو ابھی تک اس کی حاضری بند ہو گئی الحمدللہ۔ اللہ آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ السلام علیکم استاد جی، ابھی جو آپ نے بات کی کہ ہمارا مخالف بہت تیز ہے، ٹھیک ہے، اب اس کو تو ظاہری بات ان چیزوں کے ذریعے پتہ لگ جاتا ہے کہ ابھی یہ عمل کرتا ہے، یہ کرتا ہے، تو مطلب چلا کرتا ہے۔ تو استاد جی ابھی جو ہے نا اتنا سخت بوجھ ہے میرے سر پر، تو جس طرح آپ نے طریقہ بتایا کہ مطلب ہم کے موکل کو آواز لگانا ہے، جس طرح طریقہ بتایا، تو انشاءاللہ اسی طرح عشاء کی بات کروں گا، مطلب نماز سے فارغ ہو کر، فرض نماز سے اور سنت وغیرہ سے۔ جزاکم اللہ۔ اور استاد جی بہت تکلیف ہے، اور یہ ایک بات یہ پوچھ رہا ہوں کہ مطلب یہ چلہ تو خراب نہیں کر سکتا وہ،
وہ تو اسی طرح کام کرتا ہے، میرے ہر چلے اور عمل پر بندش لگاتا ہے سارا، بس وہ اس کا یہ سسٹم ہے کہ آگے نہ جائے. تو بس جزاکم اللہ رہنمائی کا استاد جی. ماشاء اللہ استاد جی، تقریباً آج چوتھا دن ہے چلے کا. تو جس طرح آپ نے بتایا، میں نے وہ نام مطلب وہ نام سے آواز دی، تو ماشاء اللہ تقریباً میں یہ کہوں گا کہ 2 منٹ میں میرا سر صفا ہو گیا پورا کی پورا ماشاء اللہ، اور بہت زبردست رزلٹ تھا ماشاء اللہ. اللہ کو بہت بہت جزائے خیر دے استاد جی. تاثرات ہے. اور خان صاحب نے بھی یہ دیکھیں معاملہ پہلے کیا بتایا پھر بعد میں. اب اسی طرح ہی آج میرے ساتھ ایک مسئلہ ہے. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے موکل ہماری کیا خدمت کر سکتے ہیں بھائی. آپ دیکھیں میری ناف جب اتر جائے یا کسی بھی انسان کا، تو یہ یہاں سے دیکھیں، یہاں سے دیکھ کر آپ نے یوں سیدھا کر لینا ہے، اور اس کو جو ہے آپ نے یوں ناپنا ہے، یہ درمیان والی انگلی. اب یہ دیکھیں یہ کم ہو رہا ہے یار. ویڈیو جو ہے وہ آواز کٹ گئی تھی، تو اس لیے پھر میں نے دوبارہ یہ جو ہے وہ دیکھا کہ وہاں پہ آواز کٹ گئی ہے. شاید یہ مائک کے اندر جو ہے وہ چارجر کا مسئلہ ہو گیا ہے. چلے اللہ پاک بہتر فرمائے. اب یہ ناف والا مسئلہ یہ میرے ساتھ تو ابھی تو تھا، تو الحمدللہ میں نے جب ان کو آواز لگائی تو یہ کلیئر کر دیا انہوں نے ایک ہی آواز کے ساتھ. ٹھیک ہے، میں نے نام لے کر ان کو پکارا کہ آپ اس کو دم کریں اور اس کو فوراً ٹھیک کر دیں. ٹھیک کر دیا. اب جو ہے آپ اگر آپ کے ساتھ بھی ناف کا مسئلہ ہو تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ دیکھیں آپ، یہ ایسے ہی کسی کا بھی آپ کسی کو وہ مسئلہ وہ ناپ لے، یہ برابر ہو جائے تو اس کا ناف کا مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر یہ کم ہو، اسی طرح یہ ناپنے میں کم ہو، اس طرح یہ یہاں پر ہو جائے، یہاں پر یہ ابھی میں تھوڑا سا اس کو کر رہا ہوں، ایسے کرتا ہوں میں اس کو یہاں کر لیں، یہ یہاں پر آ جائے ناپنے سے، کیونکہ ابھی تو میری برابر ہو چکی ہے الحمدللہ، تو اس لیے یہ دیکھیں برابر ہے. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں دوسری میں اس طرح ہو یا اتنا کم ہو تو آپ کیا کریں گے اس وقت. اب یہ اپنے ساتھ ہے یا کسی اور کے ساتھ، اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اول و آخر 4 مرتبہ درود پڑھ لیں، کوئی بھی درود پڑھ لیں. 4 مرتبہ آیت الکرسی، 4 مرتبہ چاروں کل، 4 مرتبہ ہر بار بسم اللہ پڑھنا ہے. پھر جو ہے سورہ فاتحہ 4 مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ. اب کسی اور کا سیدھا کر رہے ہیں تو اس کا نام لیں، فلاں بنت فلاں کا نام ٹھیک ہو جائے. اب اس طرح دم کر کے پھر جو ہے آپ جو ہے اس طرح ناپیں گے تو وہ برابر ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ اس کا بیٹھ جائے گا اپنی جگہ پہ. اپنے ساتھ ہے جب بھی ایسے کریں، اپنا نام لیں کہ میرا نام جو ہے وہ صحیح ہو جائے، اس طرح ٹوک مار دینا ہے. آپ نے دیکھا نا کچھ لوگ کر رہے ہیں، یہ بتا دیا ایک ٹوٹکا ہے، آپ اس کو کر لیں. اور یہ عمل بھی میں نے آپ کو دے دیا کہ آپ اس کو کریں. یہ بھی جو ہے نا اس میں کیا ہوتا ہے، کبھی کبھار آپ کچھ بھی کھانے کو دل نہیں کہتا، یہ جب ہو جائے نا آپ کا مسئلہ، سندھی میں اس کو چھکی بولتے ہیں، جب یہ لگ جائے نا تو کیا ہوتا ہے پھر کھانا اچھا نہیں لگتا ہے، کچھ بھی کھانے کو دل نہیں کہتا، بھوک بھی ہے، کمزوری آ جاتی ہے اور پریشانی، مایوسی اس کے اندر جو ہے یہ اس کے علامات ہیں. تو اس کو آپ اس طرح چیک کر لیجئے گا، یہ بھی ایک طریقہ ہے. اور یوں بھی لوگ کرتے ہیں، یہ جو اپنے ہوتے ہیں لکیر وہ ان کو برابر کرتے ہیں، اگر برابر ہو جائیں تو پھر اس کا جو صحیح ہے، اگر برابر نہ ہو تو صحیح نہیں. اس طرح یہ لوگ کرتے ہیں، کچھ ان کے طریقے کار ہیں. خیر آپ کر رہے ہیں. اور اس کا ایک دوا ہے جوارش جالی نوش. جوارش جالی نوش یہ آپ جو ہے 3 ڈبیاں خالی کریں اور روزانہ صبح شام دوپہر
یہ 3 ٹائم ایک ایک چمچ اس کا استعمال کریں، 3 ڈبیاں اس طرح کے خالی کر لیں مسلسل، انشاءاللہ عز و جل پھر یہ آپ کو ناف کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ ڈاکٹروں سے یہ ناف کا مسئلہ ٹھیک نہیں ہوتا کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے نا، وہ تو دوائی دے دے کے آپ کا بیڑا گرک کریں گے، معدہ ایسا خراب کریں گے کہ زندگی بھر آپ یاد رکھیں گے۔ خیر، آمنت باللہ کے عملیات کے اندر اتنے فوائد ہیں تو ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ بھائی کیسے اس کے کیا فوائد ہیں، کس طرح جو ہے اس کو استعمال کیا جائے گا، یہ ساری چیزیں ہم سکھاتے ہیں۔ اور تو پہلے ہم نے آفر رکھی تھی 6500 کی، کوئی لوگ ہمارے پاس وہ نہیں آئے، قدر نہیں ہے۔ ایک مولوی صاحب ہیں مجھے فون کر کے بولتے ہیں لاہور سے، جامعہ فاروقیہ کے، ابھی تو خیر میں ان سے بات نہیں کرتا، میں ناراض ہوں کچھ چیز پر ان سے، تو وہ کہتے ہیں یار حضرت آپ کیوں دیتے ہیں ایسے اعمال، یار لوگ بے قدرے ہیں،